اب ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں علینا فروخ موجود ہیں جنہوں نے حال ہی میں آسٹریلین نیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیتا ہے. علینا ایونٹ کی واحد باحجاب فائٹر تھیں جنہوں نے تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں نہ صرف مشرقی روایات کا بول بالا کیا بلکہ اپنے ٹیلنٹ سے پورے ایونٹ میں وہ چھائی رہیں. علینا تائیکوانڈو کے ساتھ اے آئی میں بھی خصوصی دلچسپی رکھتی ہیں. ایک اپنا ڈفرینٹ سا پروجیکٹ بھی انہوں نے اس میں مکمل کیا, اس پر بھی ہم انہی سے بات کریں گے. بالکل, ایموشنل مینٹیننس کا یہ پروجیکٹ تھا ان کا. علینا ہمارے ساتھ ہیں. علینا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ کافی ریئر کمبینیشن ہے, ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ایک جانب آپ اپنے حریفوں کو پچھاڑ رہے ہیں اور دوسری جانب اے آئی کے جو ہے مختلف پروجیکٹس بنا رہے ہوں. آپ دونوں کو کس طرح سے مینٹین کیا اور کیسے سوچا کہ آپ تائیکوانڈو بھی کر سکتے ہیں؟ مجھے آرگنائز کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے. تو میں زیادہ تر اکیڈمک اسکول میں کر لیتی ہوں. جیسے تائیکوانڈو کے بعد میں 9 بجے 10 بجے گھر آ جاتی ہوں اور اس ٹائم میں ہوم ورک کر لیتی ہوں یا کبھی کبھار سو جاتی ہوں, پھر صبح اٹھ کے کر لیتی ہوں, یا اسکول میں لنچ ٹائم میں میں سارا ہوم ورک کر لیتی ہوں. اور جو میرے ایکسٹرا پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے آرٹس اور اے آئی جیسے آپ ابھی بول رہے تھے, میں وہ ویکینڈس میں کر لیتی ہوں اسپیئر ٹائم میں. تو دس وے میں سارے جو چیزیں مجھے پسند ہے میں وہ کر پاتی ہوں. اور تائیکوانڈو مجھے بچپن سے پسند ہے. اچھا, تو آپ نے پروفیشنلی کب سے سٹارٹ کیا تائیکوانڈو؟ پروفیشنلی میں 4 سال سے ٹرین کر رہی ہوں, لیکن 2 سال سے میں پراپرلی کمپٹیشن کر رہی ہوں. تو جو پہلے 2 سال تھے میں فوکس کر رہی تھی کہ میں بیلٹس پہ رینک اپ کر رہی ہوں, اور پھر پچھلے 2 سال میں پہلے سال میں ریڈ بیلٹ ڈویژن میں ٹرین کر رہی تھی, اور پھر اس سال میں بلیک بیلٹ ڈویژن ٹرین کر رہی تھی. تو پچھلے سال مجھے برانز ملا تھا اور 2024 میں مجھے سلور ملا تھا. کیا بات ہے, زبردست. اچھا یہ بتائیے تعلیم کہاں سے حاصل کر رہی ہیں اور ابھی کیا پڑھ رہی ہیں؟ ابھی میں پڑھ رہی ہوں 12 میں, تو انشاءاللہ میرا HSC ہوگا اکتوبر میں. میں آسٹریلیا میں ایک HR سسٹم ہوتا ہے جس میں 10 یونٹس آف سبجیکٹس کرنا پڑتا ہے. تو ابھی میں 11 کر رہی ہوں. اس میں میں میتھ ایکسٹینشن, انگلش ایکسٹینشن, تھوڑے سے مشکل سبجیکٹس کر رہی ہوں. اس لیے میں تائیکوانڈو میں تھوڑا سا بریک لے رہی ہوں, لیکن پھر بھی میں ٹرین کروں گی کنٹینیوسلی. زبردست, آپ چھائی ہوئی ہیں. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے آپ کے تائیکوانڈو کمپٹیشنز ابھی تک ہوئے ہیں یا جو ریسنٹ میچ تھا اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا, اور سب سے زیادہ میموریبل مومنٹ کون سا تھا؟ ایکسپیرینسز بہت اسٹریسفل ہوتا ہے بگننگ میں آنیسٹلی, لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ میں اتنی بہادر تھی کہ میں یہ کر پاؤں. اور میرا سب سے اچھا میموری تھا میری ایک دوست ہے, وہ تھوڑی سی سینئر ہے مجھ سے, ابھی وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اور تائیکوانڈو میں وہ سب کو ٹرین کرتی ہے. وہ تھوڑی سی کوچ ہے لیکن وہ کمپیٹیٹر بھی ہے. تو میرے کمپٹیشن سے پہلے 18 پیپل تھے, and she was so encouraging. She took such good care of me. Like وہ مجھے فیڈ بیک دے رہی تھی اور مجھے بہت انکریج کر رہی تھی. She put her hand on my shoulder and she said, "You can do this. You never know what the result is." تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہر وقت جب کوئی مشکل چیز ہے تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ you never know. اچھا, we do know کہ جو اسپورٹس ہیں اٹس ویری گلیمرس, اور گلیمرس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم تصاویر میں دیکھتے ہیں, ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈلز بھی اس میں جیت کے لے کے آ رہی ہیں, تبھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. پر اسکرین کے پیچھے بیٹھنا, اے آئی ڈیولپ کرنا, پروگرامز ڈیولپ کرنا, یہ بہت زیادہ گلیمرس نہیں دکھائی دیتا ہے. جب بھی ہم پکچرز میں بھی اپنے ناظرین کو بھی دکھانے کی کوشش کریں گے تو اسکرین پر بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے اسٹیٹک نظر آتا ہے. تو دونوں چیزوں میں کو آپ کیسے انجوائے کرتی ہیں؟ کیا اے آئی میں زیادہ آپ کی دلچسپی ہے, تائیکوانڈو اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے کرتی ہیں, یا اس کو آپ پرسو کریں گی باقاعدہ ایک پروفیشنل کیریئر کے طور پر بھی؟ مجھے دونوں ایکولی پسند ہے. میں تائیکوانڈو فن کے لیے کرتی ہوں اور اے آئی پروفیشنلی کرنا چاہتی ہوں. میں انشاءاللہ ہوپفلی میں یونیورسٹی میں میکٹرونک انجینئرنگ کرنا چاہتی ہوں جس میں روبوٹکس کرتے ہیں. تو وہ میرا پروفیشنل گولز ہے, اور میرے جو اسپورٹ گولز ہے وہ تائیکوانڈو میں آسٹریلیا کو ریپرزینٹ کرنا, انٹرنیشنلز میں جانا, وہ میرے فیوچر گولز ہے.
تو دونوں alongside each other, like they can exist alongside each other, they're not mutually exclusive. زبردست. اچھا یہ جو ایموشنل مینٹیننس انٹیلیجنس اے آئی جو آپ نے پروگرام یا پروجیکٹ تھا اس کی ذرا ڈیٹیل تو بتائیں گے, جو آپ کا روبوٹ ہے یا جو پروجیکٹ ہے یہ ہے کیا اور یہ اس کے کیا فیچرز ہیں؟ So emotional maintenance intelligence, it's an acronym which is EMI, E-M-I, EMI. اور میں انسپائر ہوئی تھی میرے دوستوں سے. کبھی کبھار میرے دوستوں کسی سے اپنے پرابلمس نہیں بتاتے کیونکہ وہ بہت شائع ہوتے یا وہ سوچتے کہ کوئی اور مجھے جج کریں گے یا کسی اور کو بتا دیں گے. تو میں سوچی تھی کہ کیسے کروں کہ میں ایک ٹرسٹ وردی پرسن بناؤ جو کوئی سیکرٹ بتا سکتے اور وہ ریکارڈ نہیں کرے اور کسی کو بتائیں گے نہیں. تو اسی لیے میں نے ایمی بنایا تھا تاکہ میرے دوستوں یہ ابھی ان یوز نہیں ہے لیکن انشاءاللہ لائک ہوپ فلی اٹ ول بی ان یوز ان دی فیوچر. لیکن اے آئی جو ہے وہ ابھی بڑی کمپلیکیٹڈ ورلڈ میں داخل ہو رہا ہے اور وہاں پر جہاں پر یہ پہلے سے ڈیولپ ہے وہاں پر کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اے آئی سے بات کرنے والے بچوں کو جو ہے حادثات پیش آ رہے ہیں. تو آپ اپنی اے آئی کو اس طرح سے ٹرین کریں گی نا کہ ایسے حادثات آپ کے اے آئی کے ساتھ جو ہیں وہ نہ ہوں, بلکہ ایموشنل مینٹیننس ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے کہ جس میں اگر بچے انوالو ہو جاتے ہیں تو ایسی اے آئی ہونی چاہیے جس کے پاس وہ ساری معلومات ہوں جو ان کے لیے مفید ہوں. جی ہونا چاہیے, اس لیے میں نے بنایا تھا. اور یہ والا اے آئی ریکارڈ نہیں کرتا انفارمیشن لرن کرنے کے لیے. میں سیپریٹ ڈیٹا سیٹس بناتی ہوں جو ریپلیکیٹ کرتے ریئل لائف تاکہ کسی کا پرائیویسی نہیں انفرنج ہو. زبردست. اچھا الینا مجھے ان دی اینڈ بتائیے گا جب یہ چیمپئن شپ آپ نے جیت لی ماشاءاللہ سے آپ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں اور جس طریقے سے اپنے اے آئی میں بھی آپ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہیں. بہت سارے ایسی ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہیں جن کے پاس بہت سارا ٹیلنٹ ہے لیکن وہ ڈرتی ہیں گھبراتی ہیں, ان کے لیے کیا میسج دیں گی آپ؟ My message is don't be afraid of anyone. Like جو بھی qualifications ہے آپ qualified enough ہے اور اگر آپ نہیں بھی ہے تو پھر بھی اپلائی کریں. اگر آپ کسی چیز سے پیشنیٹ ہے تو پھر کچھ نہیں then nothing can stop you. تو یہی ہے میرا میسج کہ don't be afraid of other people اور be passionate about what you want to do. Be passionate about what you want to do because that will make you unstoppable. Thank you very much Alina ہم سے بات کرنے کے لیے. اور علینا جیسی خواتین جذبہ دیتی ہیں آپ کو کہ آپ آگے بڑھتے رہیں اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ صرف ایک جہت میں آپ کام کر کے نہیں دکھا سکتے بلکہ دونوں جہتیں, جہاں ایک جانب آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہیں دوسری جانب اپنے برینز کا استعمال کر رہے ہیں, تو دونوں صورتوں میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں.